بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ڈاکٹر رابرٹ ڈکسن کرین، جن کا اسلامی نام فاروق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی قانون کا پروفیسر ایک سیمینار میں لیکچر دے رہا تھا، تو وہ بار بار مسلمانوں پر طعن و تشنیع کر رہا تھا. تو میں نے اسے انٹرپٹ کرتے ہوئے سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی کانسٹیٹیوشن میں جو انہیریٹنس کا لا ہے وہ اس کا والیوم کتنا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ 8 جلدوں سے زائد پر منحصر ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں صرف 10 لائنوں میں پورا انہیریٹنس کا لا جو ہے، پورا قانون وراثت جو ہے وہ آپ کو دکھا دوں، آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو اس نے کہا اٹس رادر امپاسبل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا وراثت کا قانون صرف 10 لائنوں؟ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 10 آیات اس کے سامنے رکھ دی اور وہ بہت حیران ہوا. پھر چند دن اس نے مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک انسانی ذہن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمام قریبی ریلیٹیوز جو ہیں ان کا اس طرح احاطہ کرے کہ کسی کا حق نہ چھوڑے، اور پھر اتنے عدل و انصاف کے ساتھ کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم بھی نہ ہو. یہ اسلام کا ہی ترہ امتیاز ہے، لہٰذا اس نے اسلام قبول کر لیا. خواتین و حضرات، یہ ڈاکٹر رابرٹ کرین جن کا نام فاروق ہے، وہ سابق امریکی صدر نکسن کے ایڈوائزر برائے امور خارجہ اور امریکی سلامتی کونسل کے ڈائریکٹر رہے ہیں، جنہوں نے اس یہودی پروفیسر کو لاجواب نہ صرف لاجواب کیا بلکہ ان کو بڑے احسن طریقے سے اسلام کی دعوت بھی دی. ڈاکٹر رابرٹ ابھی حیات ہیں اور ان کی عمر 90 سے ابو ہے، اور ان کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. انشاءاللہ اس کو پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. خواتین و حضرات، میراث کے حوالے سے بات ہوئی، وراثت کے حوالے سے بات ہوئی، تو یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر فرض ہو گیا کہ اس کو جانیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے کہ اس قانون کو جانا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ اس میں علم کا آدھا حصہ موجود ہے اور اس کو بھلا دیا جائے گا، اور میری امت میں سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا. یہ سنن ابی ماجہ کی حدیث شریف ہے 2719. خواتین و حضرات، قابل غور بات ہے کہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، غیر مسلم ہوں، وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. صرف مطالعہ ہی نہیں کرتے بلکہ استفادہ بھی کرتے ہیں. اور ہم مسلمان جن کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارا دستور العمل، ہمارا دستور حیات، کوڈ آف لائف ہے، لیکن ہم اس کو کھولنے کی زحمت نہیں کرتے، اور زیادہ سے زیادہ اگر کھولتے بھی ہیں تو تلاوت کے لیے. جبکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ ہے جس میں نور ہدایت ہے، اس سے وابستہ رہو، اور دوسرا میرے اہل بیت، اس کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو. یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے 6225. خواتین و حضرات، قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت 57 سے زائد مسلم ریاستیں ہیں، 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، اور دنیا کی 8 ایٹمی ریاستوں میں سے ایک ریاست جو ہے وہ مسلمان ہے، جو پاکستان ہے. تک مال و دولت کی بات ہے، دنیا کے 5 جو امیر ترین ممالک ہیں اس میں سے 4 ممالک مسلمان ہیں. خواتین و حضرات، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں مسلمان پس رہا ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ گاؤں کے کمیوں جیسا سلوک ہو رہا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اس پر اپنا حکم چلا دیتا ہے، اور یہ حکم ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مین ریزن یہی ہے کہ ہم نے اپنے دستور حیات سے منہ موڑ لیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا.
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے روگردانی کی۔ خواتین و حضرات، قرآن کو ہم نے چھوڑا، قرآن والے نے ہم کو چھوڑ دیا۔ ابو الحسر حفیظ جلندری نے کہا تھا، تھاما قرآن تو کیے کیسر و کسرا نابود، اس سے منہ پھیر کے خطرے میں ہے امت کا وجود۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔